آج کے اس جائزے میں خوش آمدید۔ ہمارے سامنے آج ایک بہت ہی دلچسپ اور دل کو چھو لینے والا کلام ہے۔ جی یہ ایک نظم ہے جو ایک بچے کی زبان سے ادا ہو رہی ہے، اور اس کا مرکزی خیال قرآن مجید کو حفظ کرنے یعنی حافظ قرآن بننے کی ایک شدید، آپ کہہ لیں پرخلوص خواہش ہے۔ آئیے ذرا اس کلام کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص پہلو پوشیدہ ہیں۔ یقیناً، اور یہ کلام بظاہر تو ایک بچے کی معصوم تمنا کا اظہار لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ اپنے اندر بہت گہرے معنی سموئے ہوئے ہے۔ اچھا؟ جی ہاں، یہ صرف مدرسے جا کر قرآن حفظ کرنے کی بات نہیں، بلکہ یہ نظم ان وسیع تر، آپ کہہ لیں معاشرتی، ثقافتی اور سب سے بڑھ کر مذہبی عقائد اور احساسات کی عکاسی کرتی ہے۔ جی جو حافظ قرآن کے مقام اور خاص طور پر اس اعزاز سے جڑے ہیں جو اس کے والدین کو حاصل ہوتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ کس طرح ایک ننھے دل کی خواہش ایک بڑے مذہبی اور ثقافتی منظرنامے سے جڑی ہوئی ہے۔ بالکل۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسی نظم کے مختلف زاویوں کو سمجھیں۔ ٹھیک۔ ہم دیکھیں گے کہ بچے کی یہ خواہش کتنی پختہ ہے، والدین کے لیے جنت اور وہ جو عزت کے تاج کا تصور ہے اس کا کیا مطلب ہے، خود حفظ قرآن کا عمل کیسے بیان کیا گیا ہے، اور اس سفر سے کون سی روحانی امیدیں وابستہ ہیں، اور سب سے اہم بات آخر میں وہ نصیحت جو صرف یاد کرنے سے آگے بڑھ کر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ ضرور، کیونکہ یہ کلام ہمیں کئی سطحوں پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ صرف ایک نظم نہیں بلکہ ایک پورا، آپ کہہ لیں، قدروں کا نظام، ویلیو سسٹم ہے جس کا عکس نظر آتا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ نظم کی ابتدا ہی بہت براہ راست ہے اور پر اثر ہے۔ بچہ اپنے والد کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ ان الفاظ میں ایک معصومیت تو ہے ہی، مگر ساتھ ہی ایک غیر معمولی پختگی اور عزم بھی جھلکتا ہے۔ یہ صرف ایک خواہش نہیں، ایک ارادہ لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ ابتدائی سطریں فوراً سننے والے کو بچے کے جذبات سے جوڑ دیتی ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، یہ ارمان صرف ذاتی تکمیل تک محدود نہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت قوی محرک کار فرما ہے، اور وہ ہے والدین کے لیے اعزاز کا حصول۔ نظم آگے چل کر اس کی وضاحت کرتی ہے۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان اور عزت ملتی ہے۔ تاج فخر؟ جی، یہاں تاج فخر یعنی عزت کا تاج، یہ محض ایک شاعرانہ تعبیر نہیں ہے، یہ اس گہرے اعتقاد کی علامت ہے کہ اولاد کا یہ عمل والدین کے لیے نہ صرف دنیاوی وقار بلکہ اخروی کامیابی کی بھی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، اخروی کامیابی کی۔ اور یہ تصور ہمارے معاشرے میں بہت گہرائی تک سرایت کیا ہوا ہے کہ نیک اولاد، خاص طور پر حافظ قرآن، والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سربلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ خواہش جتنی معصوم لگتی ہے اتنی ہی گہری ثقافتی اور مذہبی جڑیں بھی رکھتی ہے نا؟ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ والدین کی جانب سے کی گئی تربیت اور دعاؤں کے نتیجے کا ایک عکس بھی ہے، اور اولاد کی طرف سے والدین کے احسانات کے بدلے کا ایک جذبہ بھی۔ صحیح۔ یہ ایک ایسا نیک عمل سمجھا جاتا ہے جس کا اجر والدین کو بھی پہنچتا ہے۔ اسی لیے بچہ محض خواہش کا اظہار کر کے رک نہیں جاتا، بلکہ فوراً عملی قدم اٹھانے کی درخواست کرتا ہے۔ مجھے بھی ایسا موقع دیں، جلدی داخلہ دلوا دیں۔ ہاں، جلدی، اس میں ایک فوری پن ہے۔ جی، اور پھر وہ کہتا ہے، بنوں گا میں بھی عظیم انسان۔ یہاں عظیم انسان بننے کا تصور براہ راست حافظ قرآن بننے سے جوڑا گیا ہے۔ گویا بچے کے نزدیک عظمت کا راستہ وہ قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے سے ہو کر گزرتا ہے۔ ایک ایک آیا پڑھوں گا میں، درجے پہ درجہ چڑھوں گا میں۔ یہ الفاظ محنت، صبر، استقامت اور وہ جو بتدریج ترقی کا عمل ہوتا ہے اسے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں بلکہ ایک مسلسل جد و جہد ہے۔ صحیح کہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچہ اس مقصد کے حصول کے لیے جو محنت اور مشقت درکار ہے اس کا کچھ اندازہ رکھتا ہے۔ وہ ذہنی طور پر تیار ہے کہ ایک ایک آیت کو یاد کرے گا اور درجہ بدرجہ آگے بڑھے گا۔
اس کے عزم کی پختگی اگلی ہی سطر سے عیاں ہے، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گا میں۔ واہ! یعنی اس کا ہدف بالکل واضح ہے، مکمل قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا اور اس سے پہلے ہمت نہیں ہارنی۔ یہ ایک بڑی کمٹمنٹ ہے۔ اب یہاں سے بات اور گہری اور دلچسپ ہوتی جاتی ہے جب دنیاوی محنت اور عزم کے ساتھ ساتھ اس عمل سے وابستہ روحانی انعامات اور توقعات کا ذکر آتا ہے۔ یہ محض یادداشت کا امتحان یا ایک تعلیمی سند کا حصول نہیں، بلکہ اس کی جہتیں کہیں زیادہ روحانی ہیں۔ یقیناً نظم میں کہا گیا ہے، رب کی نوازش پاؤں گا، حق کے سفارش پاؤں گا۔ رب کی نوازش یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی، اس کی رحمت۔ جی، اس کی قربت کا حصول، اور حق کے سفارش یعنی شفاعت کا حق ملنا۔ اسلامی عقائد میں یہ ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کسی کو یہ مقام ملے کہ وہ دوسروں کے لیے اللہ کے حضور سفارش کر سکے۔ اچھا، جی، کچھ روایات کے مطابق یہ اعزاز حافظ قرآن کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ صرف اپنی نجات نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بننے کی بھی تمنا ہے۔ پھر وہ تمنا بیان کی گئی ہے جو شاید ہر صاحب ایمان کے دل کی سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے، بنوں گا نبی کا میں مہمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت، ان کی میزبانی کا شرف حاصل ہونا، یہ تو واقعی ایک مسلمان کے لیے بلند ترین روحانی مقاصد میں سے ہے۔ بلا شبہ یہ نقطہ حفظ قرآن کے عمل کو ایک بالکل ہی مختلف سطح پر لے جاتا ہے۔ یہاں بات دنیاوی عزت، جنت کے حصول یا حتیٰ کہ سفارش کے حق سے بھی آگے بڑھ کر سب سے بلند روحانی مقام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تک پہنچ جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس عمل کو کس قدر عظیم اور مقدس سمجھا جاتا ہے، اور یہی تصور بچے کے دل میں اس ارمان کو مزید تقویت بخشتا ہے۔ اس کے بعد کلام ان والدین کی عظمت کو بیان کرتا ہے جو اپنے بچوں کو قرآن کی یہ تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ ماں باپ ہیں ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت۔ یہاں والدین کے کردار، ان کے انتخاب اور ان کی کوشش کو سراہا جا رہا ہے۔ جی، اور اس تعلیم کو محض تعلیم نہیں کہا گیا بلکہ حسین تعلیم قرار دیا گیا ہے۔ حسین یعنی خوبصورت، پاکیزہ، اعلیٰ۔ اچھا، حسین تعلیم اللہ کی خاص عنایات کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر آیا، اس تعلیم کا فیض صرف والدین کی زندگی تک ہی محدود نہیں سمجھا جاتا۔ نظم آگے کہتی ہے، بچہ قرآن سنائے گا، قبر میں اعلام آئے گا۔ جی، یہ اس گہرے عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ اولاد کا قرآن پڑھنا والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد بھی عالم برزخ میں، ان کی قبر میں بھی راحت اور فائدے کا باعث بنتا رہے گا۔ یہ دراصل صدقہ جاریہ کے وسیع تر تصور کی ایک جھلک ہے۔ صدقہ جاریہ، ٹھیک۔ یعنی ایسا نیک عمل جس کا ثواب کرنے والے کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ والدین نے جو نیکی کا بیج بویا، یعنی بچے کو قرآن کی تعلیم دی، اس کا پھل انہیں مسلسل ملتا رہے گا۔ اور خاص طور پر والد کے لیے انعام کا پھر ذکر آتا ہے، جس سے نظم شروع ہوئی تھی، باپ کو جنت ہوگی دان۔ ہاں، یہ پھر والد کا ذکر آ گیا۔ جی، یہ والدین اور خصوصاً والد کے لیے ایک بہت بڑی بشارت اور حوصلہ افزائی کا پہلو ہے۔ یہ نسل در نسل نیکی اور علم کے تسلسل کا ایک خوبصورت تصور پیش کرتا ہے۔ اب تک نظم نے حافظ بننے کی خواہش، اس کے فضائل، والدین کے لیے انعامات، حفظ کے عمل کی نوعیت اور اس سے وابستہ روحانی امیدوں پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ سب اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن میرے خیال میں نظم کا آخری حصہ، اس کا جو نچوڑ ہے، وہ سب سے زیادہ توجہ طلب اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے پورے کلام کا محاصل ہے۔ نظم پہلے حفظ کی فضیلت کو مکمل طور پر تسلیم کرتی ہے۔ حفظ قرآن سعادت ہے، دونوں جہاں کی راحت ہے۔ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا بلا شبہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی، ایک سعادت ہے، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں راحت اور سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، فوراً بعد ایک کلیدی شرط، ایک بنیادی نقطہ یاد دلایا جاتا ہے۔ لیکن بچوں، یاد رکھو، اصل تو اس کی اطاعت ہے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جو اس پوری خواہش اور عمل کو اس کی حقیقی منزل سے جوڑتا ہے۔ یعنی مقصد صرف الفاظ کو سینے میں محفوظ کر لینا نہیں، بلکہ اصل ہدف قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔
محض حافظ بن جانا کافی نہیں، عامل بالقرآن بننا ضروری ہے۔ یہ ایک نہایت اہم سوال اٹھاتا ہے، اور یہ صرف حفظ قرآن تک محدود نہیں بلکہ ہر قسم کے علم کے حصول پر لاگو ہوتا ہے۔ علم کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ کیا محض معلومات کا ذخیرہ جمع کر لینا، یا اسناد حاصل کرنا، یا پھر اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنا؟ یہ حصہ علم اور عمل کے درمیان توازن، بلکہ میں کہوں گی عمل کی فوقیت پر شدت سے زور دیتا ہے۔ نظم واضح طور پر کہتی ہے، اس کے مطابق جیون ہو ورنہ آگ کا ایندھن ہو۔ یہ تو ایک بہت سخت تنبیہ ہے۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کو یاد تو کر لیا مگر اس کے احکامات پر، اس کی ہدایات پر عمل نہ کیا تو یہ علم فائدے کے بجائے الٹا وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ جی ہاں، یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ قرآن کریم بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے۔ اسے یاد کرنا بلا شبہ فضیلت ہے، مگر اس کی اصل روح، اس کی پیروی، اس کی اطاعت میں مضمر ہے۔ صحیح۔ آخر میں شاعر، جو غالباً اپنا تخلص روحانی استعمال کر رہے ہیں، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں، یاد رکھو روحانی بیاں، بنو گے تم حافظ قرآن۔ اچھا، یہ شاعر کا حوالہ ہے۔ جی، مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اس نصیحت کو، یعنی عمل اور اطاعت کی اہمیت کو یاد رکھو گے، تبھی تم حقیقی معنوں میں حافظ قرآن کہلانے کے مستحق ٹھہرو گے۔ مطلب صرف حافظ اللفظ نہیں بلکہ حافظ المعانی اور عامل بالقرآن بننے کی دعوت ہے۔ یہ علم کے ساتھ حکمت اور بصیرت کی بات ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں، ہم نے اس کلام کا جائزہ لیا جو ایک بچے کی نہایت پرخلوص اور بظاہر سادہ خواہش سے شروع ہوتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بنے۔ جی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ خواہش والدین کے لیے دنیاوی و اخروی اعزاز، بے شمار روحانی انعامات جیسے اللہ کی نوازش، شفاعت کا حق، جنت کی بشارت، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی جیسے عظیم الشان تصورات سے جڑی ہوئی ہے۔ بالکل۔ یہ کلام ہمیں دکھاتا ہے کہ حفظ قرآن کا تصور ہمارے معاشرے میں کتنی گہرائی تک پیوست ہے اور اس کی کتنی مختلف جہتیں ہیں۔ آپ نے درست کہا، یہ نظم محض ایک بچے کے ارمان کا بیان نہیں، بلکہ یہ ان گہری مذہبی اور ثقافتی عقائد اور امیدوں کی عکاسی کرتی ہے جو لا تعداد لوگوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ ایمان، امید، محنت، لگن، والدین اور اولاد کے درمیان محبت، ذمہ داری اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات کی ایک خوبصورت تصویر پیش کرتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے تفصیلاً دیکھا، اس پوری تصویر کا مرکزی نقطہ، اس کا حاصل آخر میں آتا ہے۔ علم، چاہے وہ کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، جی، اس کی اصل قدر و قیمت اور اس کا حقیقی فائدہ تبھی ہے جب اس پر عمل کیا جائے، جب اس کی روح کے مطابق زندگی گزاری جائے، یعنی اطاعت ہو۔ اطاعت۔ جی، علم بغیر عمل کے نہ صرف نامکمل اور بے فیض ہے، بلکہ جیسا کہ نظم میں بڑی سختی سے تنبیہ کی گئی ہے، یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک نہایت گہرا اور قابل غور پیغام ہے۔ اس کلام کو سننے اور اس پر بات کرنے کے بعد ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو صرف حفظ قرآن تک ہی محدود نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر قسم کے علم و ہنر پر محیط ہے۔ جی ضرور۔ سوال یہ ہے کہ ہم کسی بھی علم یا ہنر کو حاصل کرنے کے سفر میں اس کے ظاہری حصول جیسے کسی کتاب کو حفظ کرنا، کوئی ڈگری لینا، کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا، اور اس کے حقیقی جوہر یعنی اس کی روح کو سمجھنا، اس کے مقصد کو پانا اور اسے اپنی زندگی اور کردار کا حصہ بنانا، ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ایک کے بغیر دوسرا مکمل کہلا سکتا ہے یا حقیقی معنوں میں بامقصد ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو اپنی اپنی زندگی کے حوالے سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ علم اور عمل کا یہ باہمی تعلق اور توازن ہی دراصل حقیقی کامیابی اور فلاح کی کنجی ہے، چاہے میدان کوئی بھی ہو۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔